الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے واجب الاحترام عزیز سامعین حضرات، اللہ جل جلالہ نے اہل اسلام، اہل ایمان کو جو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، یہ اتنی بڑی دولت ہے، اللہ کا اتنا بڑا انعام ہے کہ اس دولت کے مقابلے میں نعمت خداوندی ایمان کی صورت میں جو ملی ہے، اس کے مقابلے میں باپ آ جائے، ماں آ جائے، بیٹیاں آ جائیں، بیٹے آ جائے، خاندان آ جائے، کنبہ آ جائے، قبیلہ آ جائے، برادری آ جائے، اہل علاقہ آ جائے، ملک آ جائے، پوری دنیا ایک طرف آ جائے اور ایک طرف یہ ایمان والا ہے اور اس کے ایمان کو خریدنا چاہے کفر کے عوض، تو یہ ایمان بک نہیں سکتا، ایمان کمزور ہو نہیں سکتا۔ بڑے بڑے جابر آئے، بڑے بڑے ظالم آئے، انہوں نے لوگوں کو ان کے ایمان سے، اہل ایمان کو ایمان سے پھیرنا چاہا، لیکن ان کی قوتیں جو ہے پست ہو گئی، وہ ذلیل ہو گئے، وہ رسوا ہو گئے، لیکن اہل ایمان کو ان کے ایمان سے محروم نہ کر سکے۔ موسیٰ علیہ السلام ہے، آپ کے مقابلے میں جادوگر ہیں، جادوگروں نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت اسلام کر لیا، یعنی ایمان لے آئے۔ فرعون نے کہا تم مجھے خدا، میری خدائی کا انکار کر کر کسی اور کو خدا بنا چکے ہو، میں تمہارے ہاتھوں کو کاٹ دوں گا، تمہاری گردن کاٹ دوں گا، خلاف جانب سے تمہارے پاؤں کاٹ دوں گا، تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا، تمہارے جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالوں گا۔ تو ان ساحروں نے کہا جو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے کہ جو تو کر سکتا ہے کر لے، اب ہم ایمان لا چکے ہیں، ایمان سے نہیں پھر سکتے، ایمان ہمارا کمزور نہیں کر سکتے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگ۔ اس ایمان کے جذبے نے، اس جذبہ ایمانی نے، لوگوں نے، جنت کے شوق نے اہل ایمان کو خون کے نذرانے پیش کرنے پر مجبور کر دیا۔ جن کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن ہو، اللہ کی یاد تڑپ رہی ہو، رب کی محبت ہو، خشیت الہی ہو، اور دوسری طرف دنیا آ جائے، دنیا کے مال و متاع آ جائے، دنیا کے خزانے آ جائے، دنیا کے حکمران آ جائے، دنیا کے فرعون آ جائے، تو اس ایمان والے جو مضبوط ایمان اپنے سینے میں محفوظ کیے ہوئے ہیں، اس کو اس کے ایمان سے محروم نہیں کر سکتے، اس کو اس کے ایمان سے نہیں پھیر سکتے۔ میرے واجب الاحترام عزیز دوستو، اللہ جل جلالہ نے ہم لوگوں کے لیے آخرت کو بنایا ہے، جنت کو سجایا ہے، دنیا کو ہمارے لیے بنایا ہے، لیکن ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ لیکن شیطان کے دھوکے میں آ کر ہم میں سے ہر ایک شخص، بہت کم لوگ ہیں جو ایمان میں پختہ ہیں، عقیدے میں پختہ ہیں، اسلام میں مضبوط ہیں، دیانت میں مضبوط ہیں، امانت میں مضبوط ہیں، تقوی
सलात के पाबंद हैं, हज बैतुल्लाह के पाबंद हैं, सच्चाई के साथ ज़िंदगी बसर कर रहे, हया के साथ ज़िंदगी बसर कर रहे, खुददारी के साथ ज़िंदगी बसर कर रहे, तो दुनिया की मोहब्बत उन्हें पस्त ना कर सके, दुनिया की मोहब्बत उन्हें अपने मोहब्बत में अंधा ना कर सके। तो ऐसे लोगों की मिसालें बहुत कम मिलती हैं। ज़्यादा लोग अब माशरे में आपको ऐसे नज़र आएंगे जो लोगों के खून के प्यासे हैं, लोगों की जान के प्यासे हैं, जो लोगों के माल के प्यासे हैं, लोगों की इज़्ज़त के प्यासे हैं। और ऐसा हो रहा है दुनिया का अंदर आप देखोगे जिन्हें मरने से डर नहीं लगता, जो आखिरत की जिन्हें फ़िक्र नहीं, जहन्नुम की जिसके अंदर जिनका अंदर खौफ नहीं, तो वो लोग क्या करते हैं, रास्ते पर चलने वाले मुसाफिर का माल भी लूटते हैं, उन्हें कत्ल भी करते हैं। फिर एक इज़्ज़तदार खातून को रास्ते में चलते हुए या घर में महफूज पनागाह में उसकी इज़्ज़त को तार तार करते हैं। आप देखते नहीं कितने लोग शराब पीते हैं, कितने लोग चोरियां करते हैं, कितने लोग डकैतियां करते हैं। बेशुमार लोग आपको ऐसे नज़र आएंगे कि नीचे से लेकर हुक्मरान तक, ऊपर से लेकर नीचे तक, नीचे से लेकर ऊपर तक, यानी रेहड़ी लगाने वाले से लेकर इक़्तिदार जिसके जो है कब्ज़े में है, तसल्लुत जिसके जो है इख्तियार में है, वो उस शख्स तक सब लोग जालिम बन चुके हैं, फासिक बन चुके हैं, जाबिर बन चुके हैं। आप देखते नहीं एक शख्स की गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और वो जो है साजो सामान से भरी हुई होती है और आम आवाम जनता वो आती है, ड्राइवर अपनी जान छुड़ाकर भाग जाता है कि मैं पकड़ा ना जाऊं। अब गाड़ी है बड़ी, उसके अंदर बहुत सारी बोतलें रखी हुई हैं, अब लोग आ रहे हैं, उन बोतलों को उठा कर ले जा रहे हैं। अब उनके अंदर कोई खौफ नहीं है कि मुझे रब को जवाब देना है, ये मेरे लिए हलाल नहीं है। क्या आप देखते नहीं कि एक शख्स अकलौता बेटा है और वो जाता है बाहर मेहनत मजदूरी के लिए और अनजान शख्स उसके ऊपर गोली चलाता है, अब ये उसके बच्चों को यतीम कर देता है, उसे मार डालता है। तो बेशुमार ऐसी मिसालें आपको मिलेंगी कि सोई हुई अपने घर के अंदर महफूज ख़वातीन अपनी इज़्ज़त से हाथ धो बैठती हैं। तो बेशुमार लोग आपको नज़र आएंगे जगह जगह। अब इस दुनिया के अंदर, इस धरती के ऊपर, जहाँ पर एक तरफ मुसलमान कट रहे, मर रहे, अल्लाह की मोहब्बत में जानों के नजराने पेश कर रहे हैं और आखरत की फ़िक्र किए हुए हैं, दुनिया से उन्हें सरोकार नहीं, तो दूसरी तरफ यही ईमान वाले, यही इस्लाम वाले औरतों की इज़्ज़त को तार तार कर रहे, मुसलमान की इज़्ज़त को ठोस पहुँचा रहे, जिनके वार से ना मुसलमान की इज़्ज़त महफूज, ना जान महफूज, ना माल महफूज। तो ऐसे लोगों का क्या बनेगा? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने डराया है उस दिन से कि जिस दिन के लिए अल्लाह पुकार रहा है कि तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आखिरत से डरो, जहन्नुम से डरो, ऐसी जहन्नुम कि जिसके अंदर जब लोगों को डाला जाएगा, स्याह उनके चेहरे होंगे, तार कोल से उनके चेहरे ज़्यादा स्याह होंगे, उनके जिस्म स्याह होंगे। पूरी दुनिया के अंदर एक इंसान की बदबू को फैला दिया जाए, यानी एक तरफ पूरी दुनिया के मुर्दार हो और उन मुर्दारों की बदबू हो और पूरी दुनिया उनकी बदबू से, उनसे चलना, ज़िंदगी गुजारना, सांस लेना मुश्किल हो जाए, और दूसरी तरफ एक जहन्नुमी की बदन की बदबू हो। तो दुनिया के तमाम मुर्दारों की बदबू का, वो बदबूदार जानवरों की बदबू उस जहन्नुमी शख्स की बदबू का मुकाबला नहीं कर सकती। मेरे नबी ने फरमाया जहन्नुमी को जहन्नुम के अंदर डाला जाएगा, उसके हाथों में हथकड़ियाँ लगी हुई होंगी, उनके पैरों में जो है बेड़ियाँ लगी हुई होंगी, उनके हाथ पुष्ट की जानिब बंधे हुए होंगे, उनके स्याह चेहरे होंगे, उनके जिस्म चेहरे स्याह होंगे और उनके जिस्मों से बदबू आ रही होगी। तो ये अंजाम होगा अहले जहन्नुम का, जहन्नुम में रहने वालों का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है, सहाबा की जमात मौजूद है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह का वक़्त है, सहाबा से वाज़ो नसीहत फरमा रहे, अचानक क्या देखते हैं कि खड़खड़ाने की आवाज़ आती है, धमाका नुमा आवाज़ आती है। मेरे नबी ने सहाबा से फरमाया तुम जानते हो यह आवाज़ कैसी है? सहाबा ने फरमाया नहीं, हम नहीं जानते। मेरे नबी ने फरमाया आज से 70 साल पहले एक इंसान या एक पत्थर को जहन्नुम के किनारे से उसमें फेंका गया और जहन्नुम के किनारे पर आज जाके वो लगा है। जहन्नुम के किनारे पर पहुंचने की आवाज़ आज तुम्हें सुनाई दे रही है, जबकि ये पत्थर गिरा है 70 साल पहले।
70 سال پہلے یہ پتھر جہنم میں گرا ہے۔ میرے واجب الاحترام عزیز دوستو، ایک زمانہ وہ تھا جس کے اندر رہنے والے لوگوں کا ایمان اس قدر مضبوط تھا کہ جس وقت میرے نبی کو ستایا گیا، میرے نبی کے صحابہ کو ستایا گیا، ظلم کیا گیا، ستم ڈھایا گیا، میرے نبی نے کافروں اور مشرکوں کے ظلم سے تنگ آ کر صحابہ کو اجازت دی کہ تم ہجرت کر جاؤ حبشہ کی طرف۔ تو جو ایمان لانے والے تھے، جن پر اذیت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے، ان لوگوں نے جب ہجرت کی اور حبشہ کی طرف جا پہنچے، نجاشی کے دربار میں جانا ہوا۔ نجاشی نے پوچھا تمہارا آنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ہم ایک اللہ کے رسول پر ایمان لائے ہیں، اور اس میں جب تک وہ اللہ کا پیغمبر نہ آیا تھا اس وقت تک ہم جھوٹ بولا کرتے تھے، مال لوٹا کرتے تھے، اپنی زندہ بچیوں کو زمین کا اندر دفن کر دیا کرتے تھے، عورتوں کی خرید و فروخت کیا کرتے تھے، منڈیاں لگا کرتی تھی، شراب عام تھی، جوا عام تھا، ڈکیتیاں عام تھی، قتل و غارت عام تھا۔ لیکن اللہ نے ایک رسول کو بھیجا، اس نے ہمیں سچائی کی دعوت دی، اور آج ہم اس سچ پر جب ایمان لے آئے، جب اس قرآن پر ہم ایمان لے آئے، تو یہ لوگ ہمیں ستانے پر مجبور کر دیا، ان لوگوں نے اذیت پہنچانے پر ہمیں مجبور کر دیا کہ ہم ہجرت کر جائیں۔ تو جب ہم اپنے دین پر عمل نہ کر سکے، اسلام پر عمل نہ کر سکے، قرآن پر عمل نہ کر سکے، تو ہمیں ہمارے نبی نے ہجرت کی اجازت دی، تو ہم حبشہ کی طرف لوٹ آئے، اور یہاں پر اب رہے تو ان لوگوں نے یہاں بھی ہمارا تعاقب کیا، اور یہاں بھی ہمیں اس کوشش میں ہے کہ ہمیں کسی طرح یہاں پر سے لے جا کر ہمیں شہید کر دیا جائے۔ پھر سورہ مریم کی تلاوت کرتے، نجاشی بادشاہ سورہ مریم کی تلاوت کو سن کر آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کے دربار میں موجود جتنے وزراء ہیں ان کے آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج ہم قرآن کو سننا پسند نہیں کرتے، پڑھنا پسند نہیں کرتے، قرآن ہمارے دلوں پر اثر نہیں کرتا۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں، ان پر اعمال اثر نہیں کرتے، قرآن اثر نہیں کرتا، عبادات اثر نہیں کرتی، اذان کی آوازیں، ندائیں، صدائیں اثر نہیں کرتی۔ جو لوگ جس مستی میں مگن ہیں اسی مستی میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ پھر ایک زمانہ وہ بھی تھا جب میرے نبی کی خدمت میں 70 صحابہ کی جماعت آئی، اور وہ آ کر فرمانے لگے ہمیں دین سمجھائیے، دین سکھلائیے۔ میرے نبی نے ان کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت کرنا شروع کی، کرتے چلے گئے یہاں تک کہ سورہ یاسین کی تلاوت مکمل ہوئی، اور ان لوگوں کے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، ان کے دل پھٹ رہے تھے، ان کے کلیجے پھٹ رہے تھے۔ میرے رب نے انہی کے متعلق قرآن اتارا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ جب انہوں نے قرآن کو سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور ان کے دل پھٹنے لگے۔ میرا اللہ ان کی جو ہے ان کی سیرت کو قرآن میں بیان کر رہا ہے کہ ان کی کیفیت اور حالت کو قرآن کو سن کر جو پیش ان کو جسموں سے اور آنکھوں سے نظر آ رہی تھی، قرآن میں اللہ رب العزت نے ان کی اس کیفیت کو بنا کر قرآن کی صورت میں نازل فرما دیا کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ جب اپنے رسول سے انہوں نے قرآن کو سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میرے واجب الاحترام عزیز دوستو، پھر ان لوگوں نے کہا یقولون ربنا آمنا، ہم ایمان لے آئے اپنے رب پر، فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ تو ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ دینا۔ یا اللہ رب العزت سے وہ لوگ فریاد کر رہے، تم یہ سمجھتے ہو تم تاجر ہو، تم سے بڑے وہ تاجر تھے، تم سمجھتے ہو تم اہل و عیال والے ہو، تم سے زیادہ وہ اہل و عیال والے تھے۔ بہت کم صحابہ تھے جن کی ایک بیویاں تھیں، جن کے ایک سے زائد بیویاں تھیں، ایک سے زائد بیویوں کی سینکڑوں اولادیں تھیں، اور ان خاندان کے حقوق کو پورا کرتے تھے۔ آج آپ ایک بیوی کا حق ادا نہیں کر سکتے، اپنے چند بیٹوں اور اولاد بیٹیوں کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ سینکڑوں بیویاں رکھنے کے باوجود ان کے حقوق ادا کیا کرتے تھے، ان پر خرچ کیا کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے راستے میں بھی خرچ کیا کرتے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ اگر اللہ کے راستے میں گھر کا سارا ساز و سامان بھی خرچ کر ڈالیں گے، میرا رب ہمیں بھوکا نہیں مارے گا، پیاسا نہیں مارے گا، کیونکہ ان کی نظروں میں دنیا کچھ نہ تھی، ان کے لیے جو کچھ تھا وہ آخرت کا تھا۔ میرے واجب الاحترام عزیز دوستو، تم ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، تم نے اللہ کے لیے کیا کیا، تم نے آخرت کے لیے کیا کیا، اور دنیا کے لیے کیا کیا۔ ایک طرف دنیا ہے، ایک طرف آخرت ہے۔ دنیا یہ ہے کہ تمہاری 70 سالہ زندگی ہے یا 60 سالہ زندگی ہے، ورنہ ایک منٹ اور سیکنڈ کا کسی کو کوئی دعویٰ سے نہیں کہہ سکتا کہ میں اگلے 5 منٹ تک زندہ رہوں گا یا ایک شام میں زندگی کے ساتھ گزار لوں گا، کوئی دعویٰ سے یہ نہیں کہہ سکتا۔ تو 60-70 سالہ عموماً اس امت کی عمریں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کہ نے ہمیں یہ ہدایت جاری کی تم دنیا کے لیے کچھ نہ کرو، ہاں دنیا میں رہ کے آخرت کے لیے کچھ کرو تاکہ تمہاری آخرت آباد ہو۔ تو ہم اس 60 سالہ 70 سالہ زندگی میں ایسے مگن ہوئے، ہم نے چوریاں کی، ہم نے ڈکیتیاں کی، ہم نے خون ریزی کی، ہم نے شراب پی، ہم نے جوا کھیلا، ہم نے سود کھایا، ہم نے لوگوں کے جو ہے عزت پر ڈاکہ ڈالا اور لوگوں کو ان کی نظروں میں گرا دیا، ذلیل کر دیا، بدیانتی کی، خیانت کی، ہماری یہ کیفیت ہے۔ اور مال کے حصول میں ایسے اندھے ہو گئے، ہم نے حلال کو نہ دیکھا، حرام کو نہ دیکھا۔ ایک شخص کما کر لا رہا ہے اور لا کر جب گھر میں وہ پیش کر رہا ہے بیوی کے سامنے، بیوی بھی مسکرا رہی ہے کتنے پیسے آ گئے، بچے بھی مسکرا رہے آج اتنا نفع مل گیا، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ اس نے نمازیں چھوڑی کتنا نقصان اٹھا کر آیا ہے، آج اس نے جھوٹ بولا کتنا بڑا نقصان اٹھا کر آیا ہے، آج اس نے چوری کی کتنا بڑا خسارہ حاصل کر کر آیا ہے۔ بس اس چند ٹکوں کی خاطر بیوی بھی خوش ہو گئی، بچے بھی خوش ہو گئے، والدین بھی خوش ہو گئے، نہ باپ روک رہا حرام سے، نہ بیوی روک رہی حرام سے، نہ ماں روک رہی حرام سے، نہ اولاد روک رہی حرام سے، بس پیسہ آنا چاہیے تھا آ گیا، بس گھر بننا چاہیے